الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. معزز سامعین، میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آخری آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ کئی دروس سے سورہ فاتحہ کے ترجمہ کے ساتھ ساتھ اس کی مختصراً تشریح اور اس کے فضائل کو بیان کیا جا رہا تھا۔ آج اسی ضمن میں چند مزید باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے درس میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا ہے، اور چوتھی آیہ مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں انسان اللہ جل شانہ کی عظمت و بڑائی کا اقرار کرتا ہے اور اس کو اپنا خالق و مالک، اپنا معبود مانتا ہے، اور اس کے ضمن میں پھر انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا الہ العالمین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری 3 آیات میں نے ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کیا تھا، جس میں فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجیے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، الذین انعمت علیہم جن پر آپ نے اکرام فرمایا، انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا
اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گمراہ ہو گئے۔ یوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر و تشریح جتنی زیادہ بیان کی جائے اتنی کم ہے، کہ اس میں اس قدر باریک نکات ہیں، اتنے اس کے فضائل ہیں کہ انسان بیان کرتا کرتا تھک جاتا ہے، لیکن اس کے فضائل و مناقب ختم نہیں ہوتے۔ لیکن آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس دعا کا حکم فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت جو ہے، یہاں پر جو ہدایت مانگی جا رہی ہے، یہاں پر جس ہدایت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا لفظ تو عام ہے، عام مسلمانوں کو بھی شامل ہے، کافروں کو بھی شامل ہے، مومنین کو بھی شامل ہے، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، تمام انسانوں کو شامل ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی ہدایت کا لفظ شامل ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اس کا معنی الگ الگ ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں ہدایت کی تشریح و توضیح، اس کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا ہدایت کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرنا مہربانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ ہدایت کہلاتی ہے۔ اور در حقیقت ہدایت تو اللہ جل شانہ کا ہی کام ہے، اور اللہ جل شانہ کا ہی اختیار ہے کہ پروردگار عالم جسے چاہتے ہیں ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں کچھ اشکالات جو میرے اور آپ کے ذہن میں یقیناً پیدا ہو سکتے ہیں، کہ ہدایت کا لفظ عام مومنین کے لیے بھی استعمال کیا گیا، ہدایت کا لفظ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا، تو آیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ہدایت تین اقسام پر مشتمل ہے۔ ایک ہدایت عامہ ہے، جو کہ عام ہے، جو جمادات کو بھی شامل ہے، جو نباتات کو بھی شامل ہے، جو حیوانات کو بھی شامل ہے، جو جن و انس کو بھی شامل ہے۔ گویا کہ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ جل شانہ کی تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور مخلوق میں سے کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ جمادات سے مراد یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ سنگریزے، نباتات سے مراد یہ شجر، یہ لہلہاتے کھیت، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ رنگ و بو، یہ پھول، یہ تمام کے تمام نباتات میں شمار ہوتے ہیں۔ اور پھر حیوانات ہیں، حیوانات میں ہر قسم کے چوپائے، جاندار جانور، تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ ان تمام کے لیے ہدایت کا ایک مفہوم اور ایک معنی پوشیدہ ہے؟ لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں ہر چیز میں کسی نہ کسی درجے میں حیات، روح، اور کسی میں زندگی کی رمق زیادہ رکھی ہے، کسی میں کم رکھی ہے، اور کسی میں شعور بھی رکھا ہے۔ اب وہ مخلوقات
جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح اور حیات کو اتنا کم رکھا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کا ادراک نہیں ہو پاتا اور ہم انہیں بے جان تصور کر لیتے ہیں. اور ایک وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر کسی درجہ میں ہمیں زندگی کی رمق نظر آتی ہے، اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کی آپ کی سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ جو نباتات ہیں یہ بھی سانس لیتے ہیں، یہ آکسیجن لیتے بھی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج بھی کرتے ہیں، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے بھی ہیں اور آکسیجن کو خارج بھی کرتے ہیں. تو ان کے اندر زندگی کی رمق جمادات کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد ہم حیوانات کو لیتے ہیں، حیوانات کے اندر ان دونوں کے مقابلے میں روح و حیات کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے. پھر ان کے اندر جن میں اللہ تبارک و تعالی نے شعور رکھا ہے، عقل رکھی ہے، اور انہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ جل شانہ کی مخلوقات میں إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اللہ جل شانہ کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں آپ اس کا ادراک نہیں رکھتے، آپ ان کی پاکی اور تسبیح بیان کرنے کو سن نہیں سکتے، اس کا علم نہیں رکھتے، آپ کے اندر اس کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو جتنا علم دیا گیا آپ اس علم کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں. اور میں خالق کائنات نے آپ کو اتنا ہی علم دیا ہے کہ آپ اس چیز کا اس درجے بھی ادراک کر سکتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں جو سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ ہے، میں نے جو ہدایت عامہ کا ذکر کیا ہے، جو ہدایت کا درجہ اولا ہے، جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، جو حیوانات کو بھی شامل ہے، جمادات کو بھی شامل ہے، نباتات کو بھی شامل ہے، زمین و آسمان کو بھی شامل ہے، تمام کی تمام مخلوقات اس دائرہ کار میں آتی ہیں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں. اور دوسری طرف ارشاد فرمایا جا رہا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا کہ اے مخاطب، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ کو نہیں معلوم ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر موجود ہے وہ اللہ جل شانہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پروردگار عالم کی پاکی بیان کرتا ہے. اور یہیں پر موقوف نہیں ہے، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، فرمایا کہ وہ پرندے جو اڑتے پھر رہے ہیں وہ بھی اللہ جل شانہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، پروردگار عالم کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں. فرمایا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان میں سے ہر ایک اپنی تسبیح کو، اپنے پاکی بیان کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی ہے اسے جانتا ہے. ہر ایک قد علم، جانتا ہے وہ،
सलातहु, अपनी दुआ को, व तस्बीहा, और अपनी तस्बीह को। यानी मालूम ये हुआ कि ये चरिंद व परिंद, ये ज़मीन व आसमान के अंदर जो मखलूक़ात पाई जाती हैं, ये तमाम की तमाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी तलब करती है और परवरदिगार आलम की तस्बीह और तहमीद भी बयान करती है। और ये चीज़ जो हिदायत का पहला दर्जा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, ये उसमें शामिल है। और एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया जाता है, फरमाया अअता कुल्ल शैइन खल्क़ा, कि परवरदिगार आलम ने हर मखलूक को खिलकत अता फरमाई, हर चीज को खिलकत अता फरमाई। हर चीज को खिलकत अता फरमाने के बाद तो मैं सुम्मा हदा, फिर उसे हिदायत अता फरमाई। कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, हर चीज को खिलकत अता फरमाई, फिर उसे हिदायत नसीब फरमाई। हर चीज में नबातात भी आ जाते हैं, जमादात भी आ जाते हैं, हैवानात भी आ जाते हैं, शजर भी आ जाते हैं, हजर भी आ जाते हैं, पहाड़ भी आ जाते हैं, समंदर भी आ जाते हैं, ज़मीन व आसमान भी आ जाते हैं, ज़मीन व आसमान के अंदर पाई जाने वाली तमाम मखलूक़ात भी आ जाती हैं, वो इंसान भी आ जाते हैं, वो जिन्नात भी आ जाते हैं। गोया कि हर वो मखलूक जो अल्लाह तबारक व तआला की मौजूद है, वो तमाम की तमाम इसमें शामिल है। ये पहला दर्जा है। और इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में दूसरे मुकाम पर भी इरशाद फरमाया, फरमाया सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला, सब्बिह इस्म, यहां हुक्म दिया जा रहा है, अमर का सीगा है, सब्बिह, कि पाकी बयान कीजिए अपने आलिशान परवरदिगार की के नाम के साथ, अल्लज़ी खलक़ा, जिसने पैदा फरमाया, फसव्वा, फिर पैदा फरमाया और बेहतरीन अंदाज में पैदा फरमाया, कोई कजी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई खामी नहीं छोड़ी, देखने वाले को भला लगता है ऐसी मखलूक पैदा फरमाई। और फिर आगे फरमाया वल्लज़ी क़द्दरा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तजवीज़ फरमा दिया। अब यहां तजवीज़ फरमा देने से क्या मुराद है? फरमाया तजवीज़ फरमा देने से मुराद ये है कि अगर पत्थर को पैदा फरमाया तो उसके जिम्मे एक काम लगा दिया, अगर पौधों को पैदा फरमाया उनके जिम्मे एक काम लगा दिया, अगर आसमान को पैदा फरमाया उसके जिम्मे एक काम लगा दिया, अगर ज़मीन को पैदा फरमाया उसके जिम्मे एक काम लगा दिया, अगर सितारों को पैदा फरमाया उनके जिम्मे एक काम लगा दिया। फरमाया कि चांद, सूरज, सितारे, गोया के कायनात के अंदर मौजूद जो जो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात हैं या दुनिया में जहाँ कहीं भी पाई जाती हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पैदा फरमा दिया तो पैदा फरमाने के बाद परवरदिगार आलम ने फिर उनके लिए काम भी तजवीज़ फरमा दी। तो मैं वल्लज़ी क़द्दरा, परवरदिगार आलम ने एक जिम्मेदारी उनके सुपुर्द फरमा दी, फहदा, फिर हिदायत अता फरमा दी, रास्ता दिखला दिया। खेतियां सरसब्ज हैं, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते।
چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے، سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، زمین اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، ستارے اپنی اپنی جگہ پر یکساں موجود ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، شجر و حجر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ہر مخلوق اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے تو ہر ایک کو ایک ذمہ داری سپرد کر دی ہے اس کے، الذی قدر فہدی، اور پھر میں نے اسے راستہ دکھلا دیا، اسے ہدایت نصیب فرما دی ہے۔ تو ہدایت کی جو یہ پہلی قسم ہے، جو ہدایت عامہ ہے، وہ ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اس میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر زبان سے کوئی کلمہ ادا ہوتا ہے، وہ کلمہ ادا ہونے کے بعد زبان کے قریب آنکھ ہے، وہ اس کا مفہوم بیان نہیں کر سکتی، زبان کے قریب ناک ہے، وہ اس کا مفہوم بیان نہیں کر سکتا، اسے سن نہیں سکتا، لیکن فرمایا کہ جو کان ہیں اس کے، وہ جب زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد فرمایا کہ پھر وہ اس کا مافی الضمیر، اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زبان کو گویائی کے لیے پیدا فرمایا، ناک کو سونگھنے کے لیے پیدا فرمایا، آنکھوں کو دیکھنے کے لیے پیدا فرمایا، اور کانوں کو سننے کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو عقل عطا فرمائی ہے، جو شعور عطا فرمایا ہے، جو ادراک عطا فرمایا ہے، مجھے اور آپ کو، تمام مخلوقات کو، فرمایا کہ جس کے ذمے جو کام لگایا گیا وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ آنکھ دیکھنے کا کام کر رہی ہے، سونگھنے کا کام نہیں کر رہی، ناک سونگھنے کا کام کر رہا ہے، سننے کا کام نہیں کر رہا، زبان گویائی کا کام کر رہی ہے، بول رہی ہے، لیکن وہ سننے کا کام نہیں کر رہی۔ مر زبان را مشتری جز گوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست، واقف این راز جز بے ہوش نیست۔ فرمایا کہ جس کو اس بات کا ادراک ہو گیا، جسے اس حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ کبھی غافل نہیں رہتا، وہ کبھی بے ہوش نہیں ہوتا، اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو سمجھ لیتا ہے، پروردگار عالم کی ذات کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہدایت کا پہلا درجہ ہے، تو میں کہ یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات شامل ہیں، جیسے زمین کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا، ستاروں کو اور دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بھی پیدا فرمایا۔ ان کے کام مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ سورج کا کام دن میں روشنی پہنچانا، چاند کا کام رات کی تاریکی میں ٹھنڈی روشنی پہنچانا، اسی طرح ستاروں کا کام رہنمائی کرنا اور اپنے مدار کے گرد گھومنا ہے۔ لیکن پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان کے لیے بھی میں نے تجویز فرما دیا، ان کے لیے بھی میں نے مقدر بنا دیا کہ ان کے سپرد میں نے یہ کام کر دیے ہیں۔ تو انسان، تو بھی تو میری مخلوق ہے، اور تجھے بھی جب میں نے پیدا فرمایا تو تیرے لیے بھی میں نے کچھ تجویز کیا، تجھے بھی کچھ سپرد کر دیا۔ اب ربا دو ماہ خورشید و فلک درکار اند، اب ربا دو ماہ خورشید و فلک درکار اند،
تاتنان بکفاری و بغفلت نخوری ہما از بہر تو برگشتہ و فرما بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری. فرمایا کہ ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے، چاند سورج ستارے زمین آسمان شجر و حجر نباتات حیوانات جمادات، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے بندے تجھے جس کام کے لیے میں نے پیدا فرمایا تو اپنے کام سے انصاف نہیں کر رہا. یا اللہ مجھے کس کام کے لیے پیدا فرمایا؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن انسان اپنے فریضے سے انصاف نہیں کر رہا، باقی تمام مخلوق اپنے فرائض سے انصاف کر رہی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس دعا کا حکم فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما دیجئے. تو فرمایا کہ اس ہدایت کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو شامل ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. یہ تو ایک قسم ہو گئی. تو میں دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم اس سے ذرا خاص ہے، اور وہ دوسری قسم جن و انس کو شامل ہے. اور جن و انس کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کائنات میں مبعوث فرمایا. 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو کائنات میں مبعوث فرمایا گیا. آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پروردگار عالم نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہم میں مبعوث فرمایا گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا نبی تمہارے پاس ہدایت لے کر آ گیا تو اس کے بعد تمہارے پاس حجت کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے. اور یہ ہدایت کی دوسری قسم یہ انبیاء اور رسول کے سپرد کی گئی کہ وہ انسانوں تک اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچاتے ہیں، پروردگار عالم کی توحید کے بارے میں انسان کو آگاہی فرماتے ہیں، اور اس آگاہی کے بعد پھر کوئی انسان مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی کافر ہو جاتا ہے، کوئی حق کو اختیار کر لیتا ہے، کوئی باطل کو اختیار کر لیتا ہے، کوئی اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی برائی کی طرف چلا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو دوسری قسم ہے یہ جن و انس کو شامل ہیں، اور اس قسم کی جو یہ ہدایت ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرماتے ہیں. اور ہدایت کی ایک تیسری قسم ہے جو خاص الخاص ہے. ایک ہدایت عامہ ہے، ایک ہدایت خاص ہے، پھر ایک ہدایت خاص الخاص جسے اخص الخاص بھی کہا جا سکتا ہے. تو میں کہ وہ ہدایت ہے کہ جو مومنین کو حاصل ہوتی ہے، اتقیاء کو حاصل ہوتی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل ہوتی ہے، اور دیگر اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے. اس کی مثال کے ضمن میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب فتح مکہ کا موقع تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت سنائی ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی. فتح مبینہ، واضح فتح، کھلی فتح.
کیوں فرمائی؟ آگے پروردگار عالم سبب بیان فرماتے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، فرمایا کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی، اب یہاں بظاہر معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں ظاہری اعتبار سے، لیکن میں نے ہدایت کی جو تیسری قسم بیان فرمائی ہے اس کی روشنی میں اس کا معنی یہ پتہ چلتا ہے، فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے درجات کو آپ کو اور ترقی عطا فرمائیں، فتح مکہ کی شکل میں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور آگے فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم آپ پر اپنی نعمت کو تمام فرما دیں، اس کا اکمال فرما دیں، یعنی اور درجے کی بلندی فرما دیجئے، اور پھر آخر میں فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَيَهْدِيَكَ، یہ ہدایت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر واضح طور پر، حالانکہ انبیاء و مرسلین جو ہیں وہ تو پاک و صاف ہوتے ہیں، گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ ہدایت کی تیسری قسم مراد ہے، تو میں وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم آپ کی عزت و توقیر، آپ کی شان و شوکت میں اور اضافہ فرما دیں، آپ کے درجات میں اور بلندی فرما دی جائے، دوستیاں مل رہی ہیں یہاں سے، یہ ہدایت ہاں میں نے بیان، ہے نا ماشاء اللہ، ایک دم تیرے بدا ہلکا ہے باپ زیادہ سی نا، اور قرآن شریف میں، ہے نا؟ ہاں قرآن ماشاء کریم اللہ نا، میں جو دوسرے وہی مقام پر محنت فرمایا وہی گیا اور لوگوں کا پسند کرنا، فوراً میں متاثر ہونا، لا الحمد تهدی للہ، من احببت، انك لا تهدی من احببت، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تهدی من احببت، ہاں ایسا نہیں ہے جس کو آپ جیسے نا ذہین بھی، اور اس کے بعد لوگوں کی توجہ بھی کیسی جاتی ہے نا، ایسے ان کے ساتھ انك لا محفل کے تهدی من احببت ولكن محفل الله يهدي من يشاء، ہیرو ہی ہوتے تھے ہمیشہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے ہدایت نصیب فرماتا ہے، یہ ہدایت رضا اپنا مائک اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے، اپنا مائک تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت کی دوسری قسم جو ہے وہ انبیاء اور رسول کے اختیار میں ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا جماعت ہوگی کہ جو میرے محبوب کے کام کو لے کر آگے چلے گی، جو انبیاء اور رسول کے کام کو آگے لے کر چلے گی، تو فرمایا کہ پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنے۔ تو آج کے اس مختصر سے درس میں میں نے آپ کی خدمت میں، چونکہ یہ ایک ضروری چیز تھی، ہدایت کی یہ 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، یہی نہ ہو نا، انشاءاللہ کچھ اظہار کیا نا درس کچھ میں اس ضمن میں مزید کچھ باتیں عرض کروں گا، پروردگار عالم مجھے آپ کو ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اب دعا فرما لیں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے مختصراً، ورنہ یہ ہے کہ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ نہیں، سوال تو نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اگر اپنا موبائل مائک بند کر لیں تو آواز صاف ہو جائے گی آپ کی، جی کہ جی بیچ میں انشاءاللہ، کچھ آوازیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں تو وہ آواز کلیئر نہیں رہ جاتی، جی جی تو بالکل صحیح کہا، مہربانی کریں ذرا اپنے اپنے مائکس بند کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، آپ جو حضرات بھی ہیں وہ اپنے اپنے مائک بند کر لیا کریں دوران درس، اور اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک نئی چیز ہے بہت سے حضرات کے لیے، میرے لیے بھی نئی چیز ہے، تو انشاءاللہ اس کی تربیت ہوتے ہوتے ایک آدھ درس میں مزید بہتری آ جائے گی، پہلے درس کی نسبت آج جو ہے الحمدللہ میرا خیال ہے کافی بہتری رہی ہے،
تو اللہ کی ذات سے ماشاء امید اللہ. ہے کہ اس نیک اور بامقصد کام میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا جزاک ظلمنا اللہ خیر انفسنا کثیر. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری غلطیوں آمین سے درگزر فرما دیجیے، اعمال آمین صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اعمال بد سے محفوظ فرما دیجیے. الہ العالمین آپ کی رضا و خوشنودی کے لیے جو کچھ سنایا گیا یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے. الہ العالمین اس سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. یا آمین اللہ رمضان المبارک کا برکت والا عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے میرے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں اسے گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں، نہ کہ آپ کو ناراض کرنے والے ہوں. الہ العالمین ہمارے جو بڑے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، خواہ وہ چچا چچی ہوں، نانا نانی ہوں، دادا دادی ہوں، پھپھا پھپھی ہوں، یا اللہ یا اور بہت سے حضرات ہیں جو میرے والد محترم عابد صاحب کے والد محترم احمد صاحب کے والد محترم خالد کمال خان صاحب کے والد محترم، اور بھی بہت سے جو حضرات اس میں شامل ہیں سن رہے ہیں، ان کے جو والدین یا عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان سب کی مغفرت کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. الہ العالمین ان کے لیے اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم. 38 یہ سب ملا یہ اور لگا لیے گا بتا دیں، مجھے بتا دیں. 360 اور لگا. ٹھیک. والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.